بہت بڑے مجتہد گزرے ایران میں، بہت بڑے اپنے وقت کے پائے کے عالم، یعنی اس وقت تقریباً 80% شیعہ ان کی تقریب میں تھی۔ تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ فلاں خاتون کی شادی ہونے والی ہے، تو آپ پیسے دیں، میں چوڑیاں بنواؤں، کنگن بنواؤں، زیور بنواؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے۔ یہ جورابیں سیتے تھے اس زمانے میں، دستان اور جورابیں، ان کو بیچتے تھے، کچھ پیسے ملتے تو اس سے گھر چلاتے تھے۔ ملینز ان کو خمس ملتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات پر خرچ، حالانکہ اجازت بھی تھی، مجتہد کو اجازت ہے کہ اپنا خرچہ بھی نکال سکتا، لیکن اتنے نہیں تھے۔ آغا مراشی نجفی بھی یہی کرتے تو ان کی سبزی کی دکان تھی، آغا بہجت کا بھی یہی معاملہ تھا، یہ اپنا تھوڑا بہت کام کرتے تھے لیکن خمس کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو بیوی نے کہا نہیں، وہ تو اس میں تو تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے، وہ شادی تو ابھی ہونے والی ہے، تو مجھے آپ ابھی لے کر دیں۔ انہوں نے کہا کیسے لے کر دوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صبر کرو بندے خدا، ایمان صبر کا نام ہے، لے کر دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بیویاں پیچھے لگیں تو حال کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تھی مجتہد کی بیوی، فقہی مسائل سے بھی آگاہ تھی، تو اس نے ایک فقہی ترکیب نکالی کہ شیطان جو ہے نا، یہ ساری ترکیبیں، وہ فضول میں نہیں بیٹھا، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جتنا باطل اپنے باطل میں مضبوط ہے، اتنا تو اپنے حق میں مضبوط کیوں نہیں ہے۔ کفر جتنا کفر کو پھیلانے میں، بھائی پوری رات پلانز کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیسے اس معاشرے کو تباہ کیا جائے، تباہ سے مطلب یعنی اپنے جیسا بنایا جائے۔ یہ جو 1 ولیج اور 1 سویلائزیشن کا تصور ہے، جو جوانوں کو پتہ ہی نہیں، سوشل اسٹڈی میں آپ اس کو پڑھیں، وہ معاشرے کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے لباس تقریباً ان جیسا ہو گیا۔ یہ کلچر کس کا ہے؟ یہ پینٹ شرٹ جو ہم پہن رہے ہیں، لباس بھی ان کا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کمپلیٹ کنورٹڈ، یعنی انگلش آتی ہوگی تو پڑھ سکو گے، ورنہ نہیں۔ گھروں کی بناوٹ کا سلسلہ بھی بالکل ہم ان سے کاپی کر رہے ہیں۔ وہ شاور ہو، وہ چیزیں ہوں، وہ صنعتیں ہوں، سب کچھ ان کا کلچر ہے۔ آپ کا کلچر کچھ بچا ہی نہیں ہے، سب کچھ بلڈنگیں آپ کی بالکل ان جیسی، یعنی ہم کاپی کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز کو کاپی کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے چہرے دیکھیں، بال کبھی مرغی کی طرح اوپر، کبھی نیچے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقلانیت ہے؟ یعنی ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کپڑے میں ان کو فالو کر رہے ہیں، پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ اب دیہات میں جاتے ہیں تو وہ دادیاں پوچھتی ہیں بیٹا پیسے نہیں ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ مجھے تو میں سیکھنی، ہمارا فیشن ہے، یعنی عقل و عقلانیت نہیں، فیشن۔ فیشن کا مطلب کیا؟ کاپی کر رہا ہوں، کس کو؟ ویسٹ کو۔ جو وہ دے میں لے رہا ہوں، جیسا لباس دے میں پہن رہا ہوں۔ عقل مانے نہ مانے، پھٹا ہوا ہے، بے حیائی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں، فیشن ہے، کیونکہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں۔ یہ تبرج جاہلی ہے، یہ جاہل انسان ہے۔ فیس بک کیا ہے؟ حب ذات کا نام ہے فیس بک۔ کون سا میسج ہے؟ ہوٹل پہ کھانا کھانے کا پکچر، صرف نہاتے وقت کوئی پکچر نہیں نکالتا ہے، لیکن ہر جگہ پکچر۔ مولوی بھی پھنسے ہوئے ہیں اس میں، ہر جگہ پکچر، بیٹھتے ہوئے پکچر، اٹھتے ہوئے پکچر، چلتے ہوئے پکچر۔ یہ کیا ہے؟ حب ذات، اپنے فیس کو۔ یہ تبرج جاہلی ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے نہ دکھاؤ خود کو، جہالت بھر جائے گی تمہارے اندر، سیلفشنس کا تصور تمہارے وجود میں آ جائے گا۔ جو تصور دیا جا رہا ہے جوانوں کو، یہ تصور حسینی نہیں تھا۔ بیوی نے ترکیب نکالی، یہ وسوسہ پیدا کیا۔ السلام علیکم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی تبرج، عربی میں لفظ تبرج، ولا تبرج نہ تبرج جاہلیہ، اس کو برج کہتے ہیں۔ برج خلیفہ آپ نے سنا ہوگا۔ برج یعنی جو چیز بلندی پہ ہو، سب کو نظر آئے۔ آج یہ نظریہ ہے کہ دنیا مجھے دیکھے، کچھ بھی کروں پر نظر آؤں۔ ہم لندن گئے تو روڈ پہ خاتون کو دیکھا جو بالکل گنجی تھی، تو میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، اتنی گنجی ہو کے کیوں گھوم رہی ہے؟ کہ مولانا خود کو دکھانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ 10 عورتوں کے بال اور بیچ میں ایک گنجی ہو، آپ کس کو دیکھو گے؟ سیدھی بات ہے، گنجی کو دیکھیں گے، سیدھی بات ہے نا۔ یہ تبرج جاہلی، یعنی میں کچھ بھی کروں دیکھی جاؤں۔ وہی جو کام مائیکل جیکسن کیوں کرتا تھا، تاکہ دیکھا جائے، جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں۔ یہ کیوں آدمی کرتا ہے؟ تاکہ میں نظر آؤں، شہرت پسندی اس کے وجود میں پیدا ہو۔ یہی چیز جو خواتین میں، نوجوانوں میں 1.5 گھنٹہ آئینے پہ کھڑا ہے، کس لیے تو کھڑا ہے؟ تاکہ میں دیکھا جاؤں، تاکہ 4 لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں۔
یہ حسن پرستی، انسان خود کو حسین بناتا ہے کیوں؟ تاکہ چار لوگ دیکھیں، چار جوان دیکھیں، میرے حسن کو دیکھیں، میری تعریف، اور خوش ہوتا ہے بندہ جب اس کی کوئی تعریف کی جائے۔ یہ سارے اسٹائل، یہ فیشنز بنے ہی اسی لیے تاکہ تبرج، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا جس میں خواتین بڑے بڑے برقعے پہنتی تھیں، اور جب مکے کی گلیوں میں چلتی تھی تو یہ قمیصیں، ان کے برقعوں کی جو شال ہے یہ زمین پر رینگتی ہوئی جاتی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہے یہ تبرج جاہلی ایسا کام نہ کریں، اور اس لیے تاکہ دکھایا جائے ہمارے پاس مال ہے۔ جو پیسے والی ہوتی تھی وہ یہ کام کرتی تھی، اسی لیے فرمایا خاتون پر حرام ہے، حرام ہے۔ فقہ شیعہ تو پڑھیے، اگر ایسی خوشبو لگائے باہر جائے، اس خوشبو کو کوئی مرد سونگے اور اس سے اٹریکٹ ہو، فرمایا اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے غسل کر اس نیت سے باہر جائیے تاکہ کوئی مرد اٹریکٹ ہو۔ اس لیے فرمایا ایسی جگہ پہ مرد اور نامحرم اور مرد عورت بیٹھیں، اسے ایک کمرے میں آرام۔ معصوم فرماتے اگر ایک مرد ایک عورت، تو میں نے عقلانی مثال یہ دی تھی، میں نے کہا اگر ایک گاڑی میں بیٹھے اور سگریٹ جلا رہے وہ منع ہے، کیوں کہ مولانا پیچھے پیٹرول فیول ہو رہا ہے اور گیس بڑھی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی پھٹ جائے۔ یعنی اتنی فکر تو ہے کہ آگ اگر پیٹرول کے قریب جائے گی تو گاڑی پھٹ جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں ایک نامحرم دوسرا نامحرم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تیسرا ان میں آگ لگانے والا شیطان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا حرام ہے ان کا ساتھ بیٹھنا۔ یہ تبرج جاہلی ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں دیکھے جائیں۔ فرمایا جب تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے انگوٹھی کیوں پہنی، اس کیوں کے جواب میں حدیث ہو یا روایت ہو کہ میں نے اس لیے پہنی، جواب یہ نہ ہو کہ مولانا فیشن ہے۔ مومن کو کہا داڑھی کیوں نہیں رکھے گا، مولانا بیوی کہتی ہے اسمارٹ نہیں لگتے، تمہاری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، تو وہ کہتا خذوا زینتکم، اپنی زینت کو، اپنے حسن کو مصلی پر لے کر آ، مسجد پہ لے کر آ، بہترین لباس پہنو تو مصلی پر کھڑے ہو، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ فرمایا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب اے میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائے، یہ سورج تیرے لیے بنا، یہ دریا تیرے لیے بنا، یہ پرندے، یہ حیوانات، یہ دنیا کا پورا نظام ہستی تیرے لیے بنایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سب کچھ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن اے بندے ایک وہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے بنایا، وہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہم جس کے لیے بنے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جس کے لیے بنے ہی نہیں اس کے لیے ہم سب کچھ کریں، یہی تبرج جاہلی ہے۔ آغا انصاری کہتے ہیں بیوی نے تنگ کیا اور اس نے ترکیب بنائی کیونکہ مجتہد کی بیوی تھی، کہا دیکھیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد میں جورابیں بیچوں گا اور پھر میرے جا کے کچھ پیسے جمع ہوں گے۔ تو کہا ایک کام کریں، کہا کیسا کام؟ کہا دیکھیے اتنا خمس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے دفتر میں، وہاں سے قرضہ لیجئے، قرضہ لینا تو جائز ہے نا، کہ قرضہ لیجئے اور 2 مہینے کے بعد جورابیں بک جائیں، وہ پیسے پھر وہاں پہ ریپلیس کر دیجیے گا۔ آغا انصاری کہتے ہیں بات تو شرعی بات تھی، جائز تھی، پھنس گیا بیوی کی باتوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ میں نے چابیاں اٹھائیں، چلتا گیا اور سوچتا گیا اس نے سوچا کیسے، مجھے مجتہد کو پھنسا لیا، قرضہ لے کر آ اور جب جورابیں بیچے تو پیسے اپنی جگہ پہ رکھ لینا، بات ختم۔ تو کہتے جیسے میں نے دروازہ کھولا، ابھی پہلا قدم رکھا تھا تو ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے جو بندہ علم اہل بیت کو حاصل کرتا ہے نا، خدا اس کے وجود میں ایک مبلغ پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ ایک مبلغ اس کے وجود میں اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو رسول حق بھی کہتے ہیں، عقل کو بھی رسول حق کہتے ہیں، مبلغ پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کو گناہ سے بچاتا ہے کہ تب فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز مبلغ بن جاتی ہے جب تو، اس لیے فرمایا کتنا بھی گنہگار ہو یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ میں نے تو زنا کی، میں نے تو شراب پیا، میں تو اتنا گنہگار، میں نماز کیوں پڑھوں؟ فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا، کتنا بھی گنہگار ہو نماز پڑھنا، کیونکہ شاید یہ 2 رکعت نماز تجھے کسی بڑے گناہ سے بچا لے۔ یہ وہ مبلغ ہے جو تمہارے وجود میں بنتا ہے، یہ روزہ مبلغ بن جاتا ہے، یہ اندر سے آواز دیتا ہے۔ تو کہا اندر سے آواز آئی، انصاری اے شیخ انصاری تمہاری بیوی 2 مہینہ صبر نہیں کرتی اور کہتی ہے قرضہ لا میرے لیے زیور خرید۔ ایک سوال کا جواب دے شیخ انصاری، اگر ان 2 مہینوں میں تو مر گیا، جورابیں بیچ ہی نہ سکا، تو مر گیا، موت تیری واقع ہو گئی، انصاری یہ بتا کیا بیوی اتنی نیک ہے کہ جو زیور خریدے تھے وہ بیچے اور پھر پیسے آ کے امام کے واپس رکھے؟ اس نے کہا بیوی پہ اتنا اعتبار نہیں ہے، جو 2 مہینہ صبر نہیں کرتی ہوں میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی مجھے پتہ نہیں۔ اسی لیے اکثر والدین کو میں کہتا ہوں، کہتے ہیں مولانا میری نمازیں قضا ہیں، میں نے بیٹوں کو وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال شال جو ہو نا اس سے اتنے پیسے میرے بیٹے نکال دینا اور 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 2 سال کے روزے رکھوانا۔ اور یہ واقعہ ہم نے ایران میں دیکھا،
باپ وصیت کر کے گیا کہ میری 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 1 کروڑ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے بیٹا میرا، اسے 1-2 لاکھ نکال کے نمازیں پڑھا دینا۔ بیٹے کے پاس مولانا کے باپ وصیت کر، مولانا خود اس نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھائیں؟ پڑھنی تھی تو خود پڑھتا، اب ہمارے اوپر چھوڑ گیا کہ ہم اس کی نمازیں پڑھائیں۔ تو فرمایا جو کچھ کرانا ہے اسی دنیا میں کرا کے جا، اگر نماز قضا ہے تو کسی نیک عادل آدمی کو دے کر جا، بھائی یہ میرے پیسے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری قضا نمازیں پہلے تو خود پڑھو، یہ سوچ ہی نہ رکھو، لیکن احتیاطاً، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کل بھی مر سکتا، اگر 1 سال کی نماز قضا ایک رات میں تو 1 سال کی پڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا یہ فکر ہے، اسے کہتے ہیں عقل معاد والا عقل، معاش والا نہیں، معاد والا، یہ قیامت کا سوچ کے اپنے فیصلے لیتا۔ باقی انصاری کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ بیوی تو ایسی ہے نہیں، اس نے فوراً دروازہ بند کیا کہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت بچ جائے۔ کہ واپس آیا، بیوی خوشی میں بیٹھی تھی، لائے پیسے؟ کہ پیسے نہیں لایا، 2 مہینے صبر کر لے کر دوں گا، اللہ کی بندی اگر میں کل مر گیا تم 2 مہینہ صبر نہیں کرتی، کہاں تو اپنی چوڑیاں بیچے گی اور امام کے پیسے واپس رکھے گی؟ کہتے میں جا کے سو گیا۔ صبح ہوئی، صبح سویرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، جیسے دروازہ کھولا میرا ہی طالب علم دروازے پر تھا۔ کہ مولانا عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو کریے۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتا ہوں شیطان ہے، اور شیطان کے کاندھے پر بڑی رسیاں ہیں، پتلی رسیاں، موٹی رسیاں، اور ان رسیوں میں لوگوں کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، اور ان کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ۔ کہ ایک بہت موٹی رسی تھی قبلہ صاحب، اس رسی میں نے دیکھا آپ کا گلا بندھا ہوا تھا، کہ آپ کو کھینچ کے لے جا تو رہا تھا، لیکن آدھے راستے میں آپ چھڑا کے بھاگ گئے۔ کہ بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن اللہ نے بچا دیا۔ تو آغا نے اس سے پوچھا تو کہاں تھا؟ تو نے مجھے تو دیکھا لیکن اس خواب میں تو کہا تھا؟ قبلہ میرے کوئی رسی بندھی نہیں تھی، میں اس کے آگے آگے چل رہا تھا تبھی دیکھ رہا تھا۔ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شیطان سے بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ صلوات